الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انه مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ پہلے مقابلہ میں تمہارا گمان ہی نہیں تھا کہ وہ نکل پڑیں گے، اور وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، لیکن وہ جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ نے انہیں آ لیا اور ان کے دلوں میں دبدبہ ڈال دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے اور مومنوں کے ہاتھوں چڑھ گئے۔ اے بصیرت رکھنے والوں، ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیہ مبارکہ نمبر 2 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ کا شأن نزول کچھ یوں ہے۔ 4 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بنو نزیر کی طرف تشریف لے گئے۔ بنو نزیر یہ مدینہ منورہ سے ایک سائیڈ پہ ایک قبیلہ تھا بنو نزیر کا۔ جب سرکار یہاں تشریف لے آئے تو انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معاہدہ کیا، قبیلہ بنو نزیر والوں نے، کہ جی ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں یہاں پہ رہنے دیں، ہم آپ کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے، نہ آپ کے لوگ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں گے، ہم یہاں بڑے پرامن ہو کر رہیں گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا، اور اس بنیاد پر ان کو اجازت یہاں دے دی رہنے کی کہ یہ پرامن رہیں گے۔ لیکن ان سے ایک معاملہ ہو گیا، اور حضرت عمرو بن امیہ، ان سے 2 آدمی جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ تو ان میں سے جو آدھی دیت تھی وہ بنو نزیر کے پاس تھی۔ تو اس سلسلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنو نزیر کے پاس تشریف لے گئے کہ آدھی دیت جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے، تم اس کو ادا کرو جو خون بہا ہے ایک آدمی کا، 100 اونٹ۔ تو انہوں نے سازش کیا کی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، ان سے بات چیت ہونے لگی، تو ان میں سے ایک یہودی جو ہے جس کا نام تھا عمرو بن حجاش، یہ ایک چھت پہ چڑھ گیا اور اس نے ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ اٹھا لیا کہ جب رسول اللہ اس دیوار کے ساتھ آگے سائے میں تشریف لائیں گے تو نعوذ باللہ پتھر ان کے سر پہ مار کے انہیں شہید کر دے گا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ظاہر ہے آپ کا مالک تو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو فوری طور پر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس سازش کو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ سازش کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ انہوں نے معاملہ طے کر لیا ہے، اور ایک شخص اس وقت چھت پر چڑھ چکا ہے جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا پتھر ہے، اور وہ آپ کو دھوکے کے ساتھ آپ کے اوپر وار کرنے والے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دیوار کے سائے میں بھی تشریف نہیں لے گئے، آپ وہیں سے رخصت ہو گئے، آپ واپس تشریف لائے۔ آپ نے وہاں حضرت عمرو بن حنفیہ کو بھیجا کہ جاؤ انہیں کہو کہ یہاں سے یہ لوگ چلے جائیں، یہ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، تم نے زیادتی بھی زیادتی کی ہے تو تم یہ علاقہ چھوڑ دو۔ ادھر منافقین جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو مدینہ میں منافق رہتے تھے۔ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہیں یہاں سے نکالیں گے، تم ڈٹے رہنا، تم ان کا مقابلہ کرنا، ان سے لڑائی کرنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔
تم نے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا، نہ اپنے باغات کو چھوڑنا ہے، نہ اپنے کھیتوں اور فصلوں کو چھوڑنا ہے، اور نہ تو اپنے علاقوں کو چھوڑنا ہے۔ ادھر یہی خبر جو ہے کچھ یہاں کے بنو نذیر کے لوگ مکہ میں چلے گئے، تو مکہ میں ابو جہل کو اس واقعے کا پتہ چلا اور ابو سفیان کو اس واقعے کا پتہ چلا۔ اس وقت تک ابو سفیان کافر تھا، ظاہر ہے یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے، اور ابو سفیان مسلمان ہوئے ہیں 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد۔ تو اس وقت یہ 2 لوگ آگے آئے، ابو سفیان اور ابو جہل۔ انہوں نے کہا جی ایک لشکر تیار کیا جائے، اور کسی طرح واقعہ ایک ہمیں اچھا موقع مل رہا ہے کہ سامنے چہرہ تو بنو نذیر کا ہوگا، فائدہ ہم اٹھا لیں گے، جیسے دشمن کرتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کو ایک بار پھر ان کو پسپا کرتے ہیں اور ان کو رسوا کر دیتے ہیں، اور مدینہ منورہ کی سرزمین بھی مسلمانوں کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہوتا وہی ہے، یفعل اللہ ما یرید۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میں چاہتا ہوں ہوتا وہی ہے۔ لوگوں کے معاملات اور وہ چیزیں نہیں ہوتی، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ جبریل یہ وحی فرمائی، اور یہ الفاظ پیارے حبیب آپ ان پہ اب حملہ کر دیجئے۔ اور یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، یہ ان کے ساتھ کے لیے نہیں آئیں گے۔ آپ اپنا لشکر بھیجیے اور آپ ان کے ساتھ جنگ کیجئے، ان کے ساتھ لڑائی کیجئے اور ان کو یہاں سے نکال دیجئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں کو یہاں سے بنو نذیر والوں کو نکال دیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے لشکر بھیجا، تشریف لے گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ اور ان کو پیچھے اشیر بات کن کی تھی؟ منافقوں کی اور کافروں کی، وگرنہ یہ تو بہت چھوٹا سا ان کا علاقہ تھا، یہ کیا کہہ سکتے تھے اور یہ کیا کر سکتے تھے؟ تو سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا کہ ان کے باغوں پر قبضہ کر لیا جائے اور ان کے باغوں کو کھیڑ دیا جائے۔ یہ ڈرے، انہوں نے کہا کہ جی آپ تو ہمیں امن کی بات کرتے ہیں، آپ تو ہمیں سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ہمیشہ امن اور سلامتی کی بات کی ہے، لیکن امن کو تم نے خود توڑا ہے۔ اب مسلمان کو یہ حق اللہ نے دیا ہے کہ جب اس کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو اپنے دفاع میں جتنی طاقت ہو وہ استعمال کر سکتا ہے، یہ اللہ نے حق دیا، اور ہم اپنی طاقت استعمال کریں گے اپنے دفاع میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش قدمی کرو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نہ منافق آئے ہماری مدد کرنے کے لیے، منافق کہاں آتے ہیں، منافق تو منافق ہوتا ہے، وہ نہ وہ آئے نہ وہ پہنچے۔ اب ان کو یہ لگا کہ اب تو مسلمان ہم پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، اب تو یہ ہر چیز ہماری قبضے میں لے لیں گے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں موقع دیجئے، آپ ہمیں ہمارے جو گھر کے مال اسباب ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہماری جو دیواریں ہیں یا یہاں جو سامان لگا ہوا ہے، ہمیں یہ اکھاڑنے کی اجازت دے دیں، یہ ہم سارا سامان ساتھ لے جاتے ہیں، اور باقی باغ اور ہمارے کھیت وہ تمہارے مال غنیمت میں ہو گئے، ہمیں ان کی اجازت دے دیں اور ہمیں امن کے ساتھ یہاں سے نکلنے دیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتا، تو امن کے ساتھ یہاں سے نکل جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر چیز اپنی جمع کی، اپنے اونٹوں میں لادنا شروع کر دی، یہاں تک جو قرآن کے الفاظ ہیں انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی اکھیڑ لیے اور ان کو بھی اپنے گھوڑوں اور اونٹوں وغیرہ ان پہ لاد کر وہاں سے وہ رخصت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے مقابلے میں آئے گا انہیں آپ برباد کریں نہ کریں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے۔ کس انداز میں؟ کہ اپنے ہی گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں اکھیڑ کر وہ وہاں سے اپنے گھروں کو بے گھر ہو رہے تھے۔ اللہ نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی هو الذی اخرج الذین کفروا من الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ اب ان الفاظ کی آپ کو سمجھ آئے گی شاید نزول کے بعد۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اب پس بندر کے بعد اب سمجھ آ رہی ہے آیت کی؟ اللہ ہی ہے پیارے حبیب جس نے ان اہل کتاب کافروں کو اپنے گھروں سے نکالا، پہلے مقابلے میں تمہارا گمان ہی نہیں تھا۔
یہ نہیں تھا کہ آپ مقابلہ کر سکیں گے، اور نہ ان کو یہ تھا کہ ہم جناب ان سے پسپا ہو جائیں گے، نہیں، وہ تو ڈٹے ہوئے تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ وہ نکل پڑیں گے اور وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ یہودی یہ سمجھ رہے تھے ہم نے جو مضبوط قلعے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو سامان ہے یا ہمارے پاس جو طاقت ہے منافقوں اور کافروں کی، ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کے قلعے جو بنے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے، یہ اللہ کی پکڑ سے انہیں بچا لیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے لیکن وہ جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ نے انہیں وہاں سے آ لیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ پہلے درس گزر چکا ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں اور ایک اللہ کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر سب لوگوں کی تدبیر سے بڑھ کے، اللہ کی تدبیر ان پہ غالب آ گئی اور ان کے دلوں میں دبدبا ڈال دیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے بنو نذیر والوں کے دلوں میں دبدبا، خوف اور ڈر ڈال دیا کہ لو جی اب مسلمان آئے کہ آئے، اب مسلمان تمہیں لے جائیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ واقعہ پہلے بھی ایک دفعہ گزر چکا ہے غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر میں بھی اللہ نے ایسا کیا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور وہ کافر ڈر گئے۔ ظاہر ہے ایک بڑی جنگ میں جو سب سے اہم بڑی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے میدان میں کھڑے رہنا۔ جنگیں جو ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں جیتی جاتی، جنگیں جو ہیں وہ جہاں مردی کے اور حوصلے بلند ہوں تو پھر جیتی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس سامان بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ جنگ جیتتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں حوصلہ نہیں بڑھتا، اس میں ہمت نہیں بڑھتی۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بندہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس میں حوصلہ اتنا ہوتا ہے وہ اپنے حوصلے کی بنیاد پر جیت جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ مجھے یاد ہے وہ ہمارے چیسن کالج کے ہمارے ایک سر تھے میتھ کے، تو وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ وہاں وہ پڑھاتے تھے کہ جی میری وہ ایک گورے تھے وہاں زیادہ، اس کو کہتے ہیں اب تو خیر بہت کم ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نا ایک ہندو بھی یہ بھی پڑھاتے تھے وہاں پہ، تو ایک ہندو بنیے کے ساتھ کہتے ہیں میری لڑائی ہو گئی، تو کہتے ہیں اس نے مجھے گرا لیا اور وہ میرے اوپر تھا۔ یہ ہمارے استاد مکرم ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، یہ جو کافی ہو چکے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، کہتے ہیں کہ جی اب میرے اوپر بھی چڑھا ہوا، رو بھی رہا ہے، پریشان بھی ہے۔ تو کہتے ہیں دوسروں نے کہا کہ تو نے اس کو گرایا ہوا ہے اور پھر بھی رو رہا ہے، کہتے ہیں جب یہ اٹھے گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اب یہی معاملہ ہندوستان اور پاکستان کا ہے۔ ہمارے مقابلے میں ہندوستان بہت بڑی افرادی قوت رکھتا ہے، اس کے 32 صوبے، اس کی فوج بہت بڑی ہے ہم سے، اور ہمارے کتنے صوبے ہیں جی؟ 4، اور گلگت بلتستان چلے ملا لیں تو چھوٹا سا وہ بنتا ہے 5، وغیرہ صوبے تو بڑے 4 ہی ہیں ہمارے۔ لیکن یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ایٹم بم کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ ایٹم بم نہیں ہوتا کچھ ہے، نہ ایٹم بموں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، ان سے جنگیں یہ ذرائع ہوتے ہیں، یہ اسباب ہوتے ہیں، یہ کارگر ضرور ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا جذبہ ایمانی ہوتا ہے۔ جذبہ ایمانی کی بنیاد پہ انسان لڑتا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ جناب ہماری عوام تو نکل کے نہیں لڑے گی، لیکن یہ اگر کوئی ایسا ہوا تو یہ سارے کلمہ گو ہیں، یہ تو ان کے تو عوام جو ہے وہ بھی نکل آئے گی کہ جناب کیا کرنا ہے، کام آئے گے تو شہید ہو جائیں گے، بڑا درجہ ہے، اور بچ گئے تو غازی ہیں۔ یہ جو جذبہ ایمانی ہے، یاد رکھیے گا کائنات میں اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کرے مسلمان کے پاس وہ ایمان مضبوط آ جائے اور وہ کبھی ایمان لے کے بیٹھا ہو تو ایک مسلمان بھی سب پر حاوی اور مضبوط ہے۔ تو اب یہاں پہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کر دیا، دبدبا پیدا کر دیا، اور کیا ہوا؟ یخربون بیوتہم بایدیہم، بڑے پیارے الفاظ ہیں قرآن کے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر خراب کرنے لگے،
اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے اور ان کے دروازے کھڑکیاں اکھیڑنے لگے۔ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہتھوں چڑھ گئے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عبرت پکڑنے والو اب تو غور کرو، اب تو رب کے ہونے کو مان لو، اب تو رب کی طاقت کو مان لو اور رب کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم ہم کر دو کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کی ذات کی طاقت اور قوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر معاملے میں اسی ذات کو کار فرما ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔